नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के नए शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी साहब आज एक दिन की मसरूफियत के बायस इस प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे। कल से आप उन्हें दोबारा इसी प्रोग्राम में देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक अहम फैसले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के मुतल्लिक अदालती हुक्मनामे, GHQ से आने वाली एक हसास नोयत की और बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मरियम नवाज की एक नई शर्मनाक वीडियो और एक शर्मनाक ब्लंडर, 3 जज साहिबान जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, इन पर बराह रास्त हमले, कमांडर इन चीफ के बरवक्त और एक हंगामी एक्शन, आधी रात को एक खातून डॉक्टर के अगवा, लाहौर के तारीखी जलसे और इमरान खान साहब के खिलाफ आज जो एक माइनस इमरान खान फार्मूला और माइनस इमरान खान प्लान बनाया गया, इसके मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के खिलाफ माइनस इमरान खान जो फार्मूला फाइनलाइज किया गया या इमरान खान साहब को इस सिस्टम से मुकम्मल तौर पर माइनस करने के लिए जो एक प्लान बनाया गया, इसके मुतल्लिक बताते हैं, क्योंकि इस प्लान को अब माइनस इमरान खान प्लान का नाम दिया गया है। इस प्लान के जो 3 हिस्से हैं, इनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि अब सिसिलियन माफिया ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब का हम इंतखाबी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने हमें ज़िमनी इलेक्शन में भी 3/4 अक्सरियत से एक ऐसी सूरत हाल में, जब जनरल बाजवा, उनकी पूरी एस्टैब्लिशमेंट, जनरल बाजवा के नीचे जो सीनियर तरीन जनरल थे, वो तमाम फैक्टर्स इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहे थे। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जी, इलेक्शन कमीशन के सरबराह, हमजा शहबाज की जाली हुकूमत, शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत, तो ये जो तमाम अनासिर थे, ये इमरान खान साहब को इलेक्शन हराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने तारीख उल्टा दी और ज़िमनी इलेक्शन 3/4 अक्सरियत से जीत लिए। इसलिए अब आज के दिन में माइनस इमरान खान के नाम से एक प्लान फाइनल किया गया है। इसके तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस प्लान के पहले नुक्ते में यह तय किया गया कि इमरान खान साहब को हर सूरत में अप्रैल के चौथे हफ्ते से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी आज के दिन में शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने यह फैसला कर लिया है कि हर सूरत में इमरान खान साहब को जो बोगस तरीन केसेस हैं, इनमें अप्रैल के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर इमरान खान साहब को हिफाजती जमानत मिलती भी है, जैसे अब इमरान खान साहब को कभी 2 दिन की, कभी 4 दिन की, कभी 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मिलती है, तो अगर इमरान खान साहब को हिफाजती जमानत मिल भी गई, तो इस जमानत के मिलने के फौरन बाद 2-4 नाम नेहाद इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ नए केस दर्ज करवा दिए जाएंगे। इमरान खान साहब पर नाम नेहाद हंगामा आराई का एक नया केस दर्ज करवाया जाएगा और इन्हीं बेबुनियाद मुकदमात में फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब को माइनस करने का ये जो प्लान आज फाइनलाइज किया गया, इसका दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा हसास है। इस प्लान के दूसरे हिस्से में इमरान खान साहब के खिलाफ अब बलोचिस्तान में नए मुकदमात दर्ज नहीं करवाए जाएंगे। यानी इससे पहले यह होता रहा है कि इमरान खान साहब और उनके साथियों के खिलाफ बलोचिस्तान में मुकदमात दर्ज करवाए जाते थे ताकि उन्हें अगवा करके बलोचिस्तान ले जाया जाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी को इस्लामाबाद से अगवा किया गया। आप ये कह सकते हैं कि उन्हें एक जहाज में अगवा करके इस्लामाबाद से बलोचिस्तान ले जाया गया। लेकिन बलोचिस्तान की अदालतों से इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के साथियों को ये जो बोगस तरीन मुकदमात दायर किए गए, इनमें चूंकि रिलीफ मिलता रहा है, इसलिए अब एक आप ये कह लें कि फैसला किया गया है कि बलोचिस्तान की अदालतें, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, चूंकि ये मैनेज नहीं हो पा रही और इनसे मर्जी के फैसले नहीं लिए जा रहे, इस वजह से अब फैसला ये किया गया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ मुकदमात जो हैं, ये सिंध में दर्ज करवाए जाएंगे और फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके मुमकिना तौर पर सिंध की किसी बदनामे जमाना जेल में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद माइनस इमरान खान ये जो प्लान बनाया गया, इसका तीसरा नुक्ता चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से जुड़ा हुआ है। अब चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के खिलाफ भी एक नया प्लान बनाया गया है और असल में अब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक खौफनाक बगावत को फाइनलाइज कर लिया गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह जुर्रत की कि उन्होंने आइन के तहत
30 اپریل کو الیکشن کرانے کا حکم دے دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ انشور کیا جائے کہ کسی بھی صورت آئین شکنی نہ ہو۔ تو اب سیسیلین مافیا نے چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کا جو پلان ہے اس کو آج کے دن میں فائنلائز کیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب سپٹمبر 2023 میں ریٹائر ہوں گے اور چیف جسٹس صاحب جب سپٹمبر 2023 میں ریٹائر ہوں گے تو ان کے بعد پھر جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس اعجاز الحسن نے چیف جسٹس بننا ہے، وہی جسٹس اعجاز الحسن جن کے متعلق مریم نواز اس قسم کے غلیظ الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ اس کی شکل دیکھو، یہ نیا چیف جسٹس بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب چونکہ سپٹمبر 2023 میں ریٹائر ہو رہے ہیں تو اب ان کے خلاف پلان یہ بنایا گیا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ کے کچھ جج صاحبان کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت کروا دی جائے، یعنی سپریم کورٹ کے اپنے جج صاحبان کو چیف جسٹس صاحب کے خلاف کھڑا کر دیا جائے اور یوں عملی طور پر انہیں مفلوج کر دیا جائے، اور سپٹمبر 2023 جب تک انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اس وقت تک وہ پی ڈی ایم کے خلاف عملی طور پر کوئی فیصلہ نہ دے سکیں اور آئین کے تحت کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہ کر سکیں۔ یہ ایک پلان بنایا گیا ہے۔ اب اسی پلان کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس پلان کا آخری حصہ یہ ہے کہ جس وقت جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں گے، دوسری جانب سپٹمبر میں ہی فوج کے کمانڈر ان چیف اور فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی کی عہدے کی میعاد بھی ختم ہو جائے گی اور اسی طرح چیف جسٹس بندیال صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس وقت میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک طرف میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کرائی جائے گی، دوسری جانب عمران خان صاحب کو اس وقت تک گرفتار کیا جا چکا ہوگا اور الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر جو کہ مریم نواز کے کٹ پتلی کے طور پر کام کرتے ہیں، جو ان کے ذاتی غلام کی طرح کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر نااہل کروا دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس وقت کے انتخابی سرویز اس قسم کے آئے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی ہی یہ الیکشن جیتے گی تو پھر یہ الیکشن غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیں گے اور بہانہ یہ لگایا جائے گا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن چل رہے ہیں، اب بھی الیکشنز کے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں۔ وزارت داخلہ اور وزارت دفاع ایک مرتبہ پھر سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیں گے اور یوں اکتوبر 2023 میں جو الیکشن ڈیو ہے قومی اسمبلی کا اس کو بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا جائے گا۔ یہ پورا پلان آج کے دن میں فائنل کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کو آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ایک غیر ملکی چینل پر ایک قاتل اور اپنے اوپر حملہ کرنے والے کی جو ویڈیو جاری کی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ جو پاکستانی میڈیا ہے اس نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو مکمل طور پر سنسر کر دیا، اور عمران خان صاحب نے جس وقت یہ ویڈیو نشر کی اس وقت اس ویڈیو کو بھی نہیں چلایا گیا۔ اب عمران خان صاحب نے آج ہی کے دن میں اس غیر ملکی چینل کے سامنے 3 بڑے انکشافات کیے اور پھر ایک ویڈیو کے ذریعے پہلی مرتبہ اس شخص کی بھی نشاندہی کی جو کہ عمران خان صاحب پر حملہ کرنے کے لیے ان کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی وجہ سے پاکستانی میڈیا کے پر یہاں سے جلنا شروع ہو گئے اور پاکستانی میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ جو ایک کلپ تھا جو غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے انکشافات کیے، اس کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب خان صاحب نے اس غیر ملکی چینل کے سامنے پہلے انکشاف میں یہ بتایا کہ مجھے جب اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں بلایا گیا تو اس وقت مجھے مارنے کا جو پلان بنایا گیا تھا اس کے متعلق ایک انٹیلیجنس انفارمیشن میرے پاس رات کو پہنچ گئی تھی، میرے پاس ایک حساس انفارمیشن آ گئی تھی اور مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ کس طریقے سے مجھے ٹریپ کر کے یہاں پر مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا جائے گا۔ خان صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو عدالت کے اندر جانے کی اجازت تھی لیکن جان بوجھ کر ان پر تشدد کیا گیا، ایک ہنگامہ آرائی کا ماحول پیدا کیا گیا تاکہ مجھے تنہا کر دیا جائے، اور عین اس وقت پر جب میں مکمل طور پر تنہا ہوں تو ہنگامہ آرائی کے ماحول میں مجھ پر حملہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد خان صاحب نے اسی غیر ملکی چینل کو آج کے دن میں یہ بتایا کہ یہ حکومت الیکشن کرانے سے مکمل طور پر خوفزدہ ہے، انہیں ڈر یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی، مجھے راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر خان صاحب نے ایک ویڈیو بھی جاری کی، ایک تصویر بھی جاری کی، اور اس تصویر میں اور اس ویڈیو میں کچھ مسٹیریس کریکٹر نظر آ رہے ہیں، اور خان صاحب نے اپنی جانب سے ایک ایسے قاتل کی نشاندہی بھی کی جو کہ خان صاحب پر حملہ کرنے کے لیے ان کے بہت قریب پہنچ چکا تھا
لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا جو میڈیا ہے جو اس وقت سیسیلین مافیا کے ہاتھوں مکمل طور پر یرغمال بنا ہوا ہے، عمران خان صاحب کے یہ جو الفاظ ہیں بدقسمتی سے پاکستانی میڈیا پر بھی نشر نہیں کیے گئے۔ اب خان صاحب نے اسی انکشاف کے دوسرے حصے میں یہ کہا کہ مجھ پر پہلے بھی ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اس کے متعلق بھی میرے پاس ایک انٹیلیجنس انفارمیشن موجود تھی، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جب یہ قاتلانہ حملہ ہوگا تو پھر اس قاتلانہ حملے کو ایک مذہبی رنگ دیا جائے گا۔ اور پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ میں جیل میں ہوں یا جیل سے باہر، ان کو یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی ہر صورت میں الیکشن جیت جائے گی، آئینی طور پر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ ہمارے دور میں ہم نے عدالتی امور میں کبھی مداخلت نہیں کی، جیسے کہ اس سے پہلے عدالتی امور میں مداخلت کی جاتی تھی۔ اور میڈیا کے متعلق بھی عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ میڈیا سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کو میڈیا سے مسائل تھے، اور صحافیوں کے اغوا کے جو واقعات ہوئے اس میں جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی۔ عمران خان صاحب نے بتایا کہ ان کے 2000 کارکنوں کو لاہور کے جلسے سے پہلے گرفتار کیا گیا، اور پھر خان صاحب نے وہ ویڈیو بھی جاری کی جس کے متعلق انہوں نے انکشاف کیا کہ کیسے ایک قاتل ان کی گاڑی کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اب خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں بلا کر قتل کے لیے مکمل طور پر ٹریپ کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد مجھے ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ میرے قتل کا پلان کہاں پر فائنلائز ہوا، اس قتل کے پلان کے مرکزی کردار کون ہیں، اور یہ قتل جو ہے کس جگہ پر کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جانا تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ جس آفیسر نے مجھے یہ انٹیلیجنس انفارمیشن دی وہ خود بھی بہت حیران پریشان تھا، اور آئی جی اسلام آباد کو میرے قتل کے متعلق یہ جو منصوبہ بنایا گیا اس کا پورا علم تھا، اور مجھے پولیس کے اندر سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ فائنلائز کیا جا چکا ہے۔ پولیس والے بھی بہت زیادہ خوفزدہ تھے، اور انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان چلے جائیں، جہاں عمران خان صاحب کی پارٹی کی اب بھی حکمرانی ہے، اور اب سے چند ہفتے پہلے تک عمران خان صاحب کے پی اور پنجاب کے بھی حکمران تھے، یہاں تک کہ وفاق میں بھی عمران خان صاحب سب سے بڑی جماعت ہیں۔ اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی تینوں نشستیں بھی عمران خان صاحب کے پاس ہیں، اور پارلیمنٹ میں بھی عملی طور پر تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی جس کے پاس 155 سے زائد نشستیں تھی اس کو سڑکوں پر سٹرگل کرنے پر مجبور کیا گیا، اور 84 نشستوں والے شہباز شریف کو رجیم چینج آپریشن کے تحت جعلی طریقے سے اس ملک پر اور اس قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور انکشاف بھی کیا۔ خان صاحب نے کہا کہ 40 سے زائد پولیس اہلکار دروازہ توڑ کر میرے گھر میں اس وقت داخل ہوئے جب میری اہلیہ مکمل طور پر تنہا دیں، اور پولیس کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ گھر پر اکیلی ہیں، اس لیے جان بوجھ کر انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے اور مجھے دھمکانے کے لیے اور مجھے یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم آپ کی فیملی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ حملہ میرے گھر پر کیا گیا۔ خان صاحب نے کہا اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہو جائیں گے؟ کون یہ فیصلہ کرے گا کہ اکتوبر میں الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہو جائے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکتوبر میں یہ دوبارہ ایک بہانہ بنا لیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ آئین کا قتل اگر سپریم کورٹ نے ہونے دیا تو یہ معاملہ یہاں پر کبھی بھی نہیں رکے گا۔ لیکن یہاں پر ایک خاتون ڈاکٹر کو اغوا کرنے کی ایک بڑی تکلیف دہ قسم کی ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو اس ویڈیو پر بھی ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا اس وقت اتنی سپریشن کا شکار ہے، اس طرح سے پاکستانی میڈیا کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے کہ یہ جو بڑی دلخراش قسم کی ویڈیو ہے اس کو بھی پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا۔ اب یہ جو خاتون ڈاکٹر ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اب چونکہ لاہور جلسہ اس سے پی ڈی ایم کا جو کرپٹ ٹولہ ہے، امپورٹڈ ٹولہ، یہ پہلے سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اس لیے اس جلسے سے ایک رات پہلے پی ٹی آئی کی یہ جو خاتون ڈاکٹر ہیں ان کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جو خواتین کارکنان ہیں ان پر بھی بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا۔ لاہور جلسے کی جانب یعنی مینار پاکستان کی جانب جانے والے جو تمام راستے تھے ان کو بند کر دیا گیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں کنٹینرز کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں لوگ
मीनार पाकिस्तान पर पहुंच गए और दूसरी जानिब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से भी इमरान खान साहब के केस में अब से कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आ गई। अब इमरान खान साहब पर दहशत गर्दी के बोगस तरीन मुकदमात दर्ज किए गए थे। इंसदाद दहशत गर्दी की दफात इन मुकदमात में लगाई गई थी। एक तरफ तो सलमान शहबाज जिनको अदालतों ने मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम करार दिया था, इसहाक डार जिनको आला तरीन अदालतों ने मफरूर, इश्तहारी और पेशावर मुजरिम करार दिया था, उनको तो लंदन में बैठे बैठे पाकिस्तान की परवाज लेने से पहले एक तरह से मुस्तकिल जमानतें मिल गईं। इसहाक डार के तमाम केसेस पाकिस्तान आने से पहले खत्म कर दिए गए, लेकिन इमरान खान साहब को यहां इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से एक बोगस तरीन केस में भी सिर्फ 4 अप्रैल तक जमानत मिली है। 4 अप्रैल तक उनकी जमानत मंजूर की गई है। यानी पूरा प्लान यह है कि इमरान खान साहब को एक्सपोज किया जाए अदालतों में और खुदा न खास्ता इमरान खान साहब पर एक और कातलाना हमला करवा दिया जाए। अब यहां पर मरियम नवाज के एक नए और शर्मनाक ब्लंडर के मुतालिक भी आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। मरियम नवाज जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक जालसाज खातून करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज को एक फ्रॉड खातून करार दिया था। अब आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान पर और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब पर बराह रास्त एक नया हमला किया। मरियम नवाज ने आज ही के दिन में अपने सोशल मीडिया सेल्स के जो हेड्स हैं उनके साथ मुलाकात की और फिर उन्हें ये डायरेक्टिव दिए, उनको ये हदायत दी कि आज आपने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान यानी जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी और अब जस्टिस मुनीब अख्तर यानी एक और जज को भी इन्होंने अपनी साजिश की लपेट में ले लिया और यह कहा कि इन चारों जज साहिबान के खिलाफ ट्विटर पर आपने गलीज तरीन हैशटैग के साथ ट्रेंड चलाने हैं। और अभी अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के इन जज साहिबान के खिलाफ गलीज तरीन हैशटैग के साथ बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और इन ट्रेंड्स में इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी बहुत ही तज़ीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को शैतानी टोला भी करार दिया जा रहा है, ट्रक ड्राइवर भी करार दिया जा रहा है, यहां तक कि उनकी शक्लों को बिगाड़कर शैतान से मुशाबे करैक्टर भी बनाए जा रहे हैं। अब इस पूरी सूरत में अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान साहब के सिर्फ जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक जो एक आप कह लें कि बड़े माइल्ड से रिमार्क्स थे, उनके ऊपर भी इमरान खान साहब पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, खान साहब पर तौहीन अदालत का मुकदमा भी चलाया गया। लेकिन मरियम नवाज जो बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब पर सिसिलियन माफिया बनकर और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर हमलावर हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेने की ना तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान बंदयाल साहब में कोई जुर्रत है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मरियम नवाज के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जुर्रत रखते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनको बार बार मरियम नवाज दामाद चीफ जस्टिस कहती हैं, वो भी अमली तौर पर मरियम नवाज जैसे सिसिलियन माफिया के हाथों मुकम्मल तौर पर यरगमाल बने नजर आते हैं और मुकम्मल तौर पर मफलूज नजर आते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है और यह खबर उस वक्त आई जब कमांडर इन चीफ ने भी अपनी जानिब से एक हंगामी एक्शन किया। यानी कमांडर इन चीफ और फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी ने अपनी जानिब से एक हंगामी मरासला भेजा। यह मरासला शहबाज शरीफ को भेजा गया और शहबाज शरीफ को यह बावर कराया गया कि अगर वक्त पर इलेक्शन एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर आपने ना करवाए तो फिर आप पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और बाकी जो किरदार हैं इन पर तौहीन अदालत लग सकती है और शहबाज शरीफ की नाअहली भी हो सकती है। अब इसी पूरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जो खबर आई है इसके 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का फैसला है इसे गैर आईनी करार दे, वज़ीर-ए-आज़म समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दीगर किरदार हैं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इसी खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे हैं और जाती मकासद के लिए इस वक्त फंड्स जारी किए जा रहे हैं। अब इन नुकात पर मबनी एक पिटीशन पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दायर कर दी गई है। यह पिटीशन बिल आखिर पीटीआई की जानिब से दायर की गई है और इस दरखास्त में यह कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म और जो दीगर मुतलका हुकाम हैं ये बराह रास्त अदालत के हुक्म की तौहीन कर रहे हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी ये हुक्म दिया जाए कि वो इलेक्शन कराने की तारीख दें और अगर ये इलेक्शन कराने की तारीख नहीं देते तो फिर इनके ऊपर तौहीन अदालत लगाई जाए और इनकी नाअहलियां की जाएं। लेकिन अब यहां पर एतजाज एहसन के भी 3 अहम नौयत के दलाइल सामने आए हैं
اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی اب اسی معاملے پر 3 دلائل دیے ہیں۔ اعتزاز احسن نے اپنے پہلی دلیل میں تو یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے اصل میں آئین کو مکمل طور پر مسخ کر دیا ہے، آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کیونکہ آئین کی خلاف ورزی بہت معمولی لفظ ہے، اور اصل میں چیف الیکشن کمشنر نے آئین کو منسوخ کیا ہے، جس طرح سابق صدر پرویز مشرف نے آئین کو منسوخ کیا تھا ایمرجنسی لگا کے، اور اس پر براہ راست چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، چیف الیکشن کمشنر کی موقع پر برطرفی بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری جانب شہباز شریف کو براہ راست توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے یوسف رضا گیلانی کو چند سیکنڈ کے لیے عدالت نے سزا سنائی تھی اور ان کو یہ کہا تھا کہ چند سیکنڈ کی سزا کے طور پر آپ عدالت میں کھڑے ہوں، اور اسی سزا کے نتیجے میں پھر یوسف رضا گیلانی نااہل ہوئے تھے، تو اسی طرز پر شہباز شریف توہین عدالت میں نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو جی ایچ کیو سے آنے والی ایک حساس اطلاع کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں اس وقت آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جی ایچ کیو کے متعلق ایک حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے، اور یہ اطلاع ایک ایسے وقت میں گردش کر رہی ہے جب عمران خان صاحب کو 3 نئے پیغامات بھی پہنچائے گئے۔ اب ان میں سے ایک پیغام عمران خان صاحب کو یہ پہنچایا گیا کہ اگر وہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں، یعنی 30 اپریل کو جس طریقے سے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا پہلے اعلان کیا گیا تھا، اگر عمران خان صاحب اس الیکشن کی تاریخ سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس بات پر رضامند ہو جائیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اکٹھے، تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری فی الحال ٹل جائے گی، پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ کریک ڈاؤن رک جائے گا۔ عمران خان صاحب کو دوسرا آپشن یہ پہنچایا گیا ایک پیغام کی صورت میں کہ عمران خان صاحب ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اوپر رضامند ہو جائیں۔ یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے اس کے متعلق مختلف لوگ اور مختلف صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ایچ کیو میں کچھ اہم ترین شخصیات کے انٹرویوز بھی ہو چکے ہیں، کچھ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، اور تیسرا پیغام عمران خان صاحب کو صدر عارف الوی، جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ شاید انہوں نے اہم حلقوں کا عمران خان صاحب کو کوئی پیغام پہنچایا ہے، تو صدر عارف الوی نے اپنی پارٹی کی مشاورت سے، یعنی پی ٹی آئی کے جو آپ یہ کہہ لیں کہ لیڈرز ہیں، ان کی مشاورت سے یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ جس وقت آپ مجھے گو ایڈ دیں گے میں شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو اب اس پوری سچویشن میں اسلام آباد میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس وقت جی ایچ کیو خاموشی سے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر کام کر رہا ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو مینج نہ کیا جا سکا، اگر چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے کا تحفظ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہر صورت میں 30 اپریل کو یہ الیکشن ہوں گے ورنہ شہباز شریف پر توہین عدالت لگے گی، تو پھر 1 سال تک کا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی بازگشت اسلام آباد میں اس وقت سنائی دے رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سوٹ نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب اس کے خلاف پہلے یہ مزاحمت کا اعلان کر چکے ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اصل میں ایک کور اپ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کے الیکشن غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔